اب ہماری تھوڑی اسٹڈی سن لو. ہم کوئی عالم نہیں, مولوی نہیں, حافظ نہیں, قاری نہیں جی. ہم یہ سنتے آتے تھے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے فلاں شرابی ولی ہو گیا, فلاں چور ولی ہو گیا, فلاں ڈاکو ولی ہو گیا, مگر نظارہ آنکھ سے دیکھا نہیں تھا جی. آج ایک سیمپل آپ کے سامنے موجود ہے. ان پڑھ آدمی ہیں, اردو لکھنا نہیں جانتے, اردو پڑھنا بھی نہیں جانتے جی. اب اس کو کرامت کہتے ہیں, مگر کرامت کو سب لوگ سمجھ نہیں سکتے, تو ہم اس کی ایک حکایت بیان کر کے آپ کو سمجھائیں. ایک حکایت ہے. ایک فقیر تھا, صاحب کرامت بھی تھے اور صاحب حکمت بھی تھے. اس کے یہاں بہت سے 50-100 لڑکے پڑے رہتے تھے. ایک لڑکے پر فقیر کی نظر پڑ گئی. اس کو بلایا اور بٹھایا اور کہا, بیٹا تو کیا کہاں تک سیکھا؟ تو اس نے کہا, وہاں مجھے جلاب کی گولی بناتے آ گئی. ارے اور بھی کچھ سیکھا کہ نہیں؟ کتنے سال سے کام کر رہا ہے؟ بولے 12 سال سے. بولے کیا سیکھا؟ بولے جلاب کی گولی بناتے. ارے 12 سال میں صرف جلاب کی گولی بناتے سیکھا, اب کیا سیکھے گا؟ جا وضو کر کے آ. وضو کر کے آیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اللہ سے دعا کی, باری تعالیٰ اگر ہمارے فقیروں کی دعا کو تو قبول کر لے تو اس غریب کو اس گولی میں بھی کامیاب کر سکتا ہے. تو باری تعالیٰ میری دعا ہے کہ اس غریب کو اس گولی میں کامیاب کر دے. بولے جا بیٹا, کامیاب ہو گیا. بھولا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, بس مانگ روڈ جیسا قصبہ تھا, اس میں ایم حکیم کا بورڈ لگا کے بیٹھ گیا. اب جو کوئی بیمار آتا ہے جلاب کی گولی جاؤ, ہاں بخار لگی ہے جلاب کی گولی, دست ہو گئے جلاب کی گولی, کہ ہو رہی ہے جلاب کی گولی, کان میں درد جلاب کی گولی, آنکھ میں درد تو جلاب کی گولی, اور اللہ کی شان کہ اس کو آرام ہو جائے. مشہور ہو گئے حکیم. تو پڑوس میں ایک بیچارہ کوئی کمبھار رہتا تھا, اس کی گھتیا کھو گئی, 3 دن سے نہیں مل رہی تھی. تو حکیم جی کے پاس آیا, حکیم جی میں آپ کا پڑوسی ہوں, غریب آدمی ہوں, میری گھتیا کھو گئی, 3 دن سے نہیں مل رہی ہے, بھیا کوئی تعویذ بائز کر دو. بولے تعویذ کو کیا کرا, میرے جلاب کی گولی کھا جا. اب گھتیا کھو گئی, جلاب کی گولی کھاؤ. کھا گیا بیچارہ. وہ تو پہلے بیت الخلا تھے نہیں, جنگل میں جانا پڑتا تھا, 3-4 چکر کاٹے, اللہ کی شان ایک گڈھے میں گھٹیا مل گئی. اس کا یقین بن گیا کہ وہاں جلاب کی گولی, وہاں اپنی گھٹیا مل گئی. مانگرول کا جو راجا تھا اس کی رانیاں بہت تھی, تو ایک رانی کے پاس راجا جاتا نہیں تھا, سمجھے آپ. تو اس رانی نے چوری چوری حکیم کو بلایا, حکیم جی تمہارے مہاراج میرے پاس نہیں آتے ہیں, کوئی تعویذ بائز کر دو. بولے تعویذ کو کیا کریں گے, میرے جلاب کی گولی کھا جاؤ. اب راجا نہیں آتا, جلاب کی گولی کھاؤ. بیچاری کھا گئی. اب رئیسان عورت, اس کو تو قے بھی ہونے لگی اور دست بھی ہونے لگے. پوری محلات میں شہرت ہو گئی کہ رانی بیمار ہو گئی, رانی بیمار ہو گئی, رانی بیمار ہو گئی. تو راجا کو احساس ہوا اگر مر جائے گی اور میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ اتنا بے رحم تھا کہ مرتے دم تک خبر نہ لی. گھنٹے گھنٹے کو آنے لگا. جب گھنٹے گھنٹے کو آنے لگا تو رانی پری پری دیکھتی ہوں, پہلے جھانک کے نہیں دیکھتا تھا, اب گھنٹے گھنٹے کو آ رہا ہے, واہ جلاب کی گولی, واہ. اس کو یقین ہو گیا کہ جلاب کی گولی کا پاور ہے. اب بانگرول چھوٹا بادشاہ تھا, اس پہ جوناگڑھ والے نے چڑھائی کر دی. جوناگڑھ والا بڑا بادشاہ تھا, چڑھائی کر دی. تو انہوں نے قلعہ بندی کر دی. پہلے قلعے بندی کا معاملہ تھا, کر لی. راجا نے سب کو بلایا, بڑے بڑے رہو سکو بھائی کیا کیا جائے, دیکھو جوناگڑھ والے چڑھائی کر دی, کیا کریں. تو انہوں نے کہا حضور اس حکیم کا مشورہ لیجئے, وہ ہے پاورفل اپنے قصبے میں. بولے اچھا. بلایا. بولے حکیم جی کیا کریں, دیکھو جوناگڑھ والے چڑھائی کر دی, اب کیا کریں. بولے کوئی پرواہ نہیں, انشاءاللہ تمہاری فتح ہو جائے گی. بولے بادشاہ نے کہا حضور اپنے پاس اتنا سپاہی ہے کہاں جو فتح ہو جائے گی. بولے کتنا ہے. بولے 250 پولیس ہے. ہاں ماشاءاللہ بہت ہو جائے گی, انشاءاللہ فتح ہو جائے گی. بولے سرکار 3-4 ہزار تو گھیراؤ کیے کھڑے ہیں قلعے کو, 250 کو آتا کیا ہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, ہم کہتے ہیں ایسا کرو. دوسرے نے کہا حضور یہ جو کہے اس کی بات مان لو, اسی میں کمال ہے. بولے اچھا صاحب. بادشاہ نے کہا کیا کریں. بولے 250 آدمیوں کو لڑائی کا لباس پہنا دو. بولے پھر ہے کہ جلاب کی گولی پہنا کھلا دو بس, اور کیا. آپ بتائیے جلاب کی گولی کھائیں گے تو بیت الخلا جائیں گے, لڑیں گے. کچھ حساب جمتا ہے, بالکل الٹا, بالکل اوندا کھاتا, بالکل. انہوں نے تو بھائی 250 آدمیوں کو لڑائی کا لباس پہنا دیا اور ایک گولی کھلا دی. اور حکیم صاحب کا یہ آرڈر کہ 50 آدمی کا دستہ ساتھ میں بیت الخلا جاوے. ہاں 51 بھی نہیں, 49 بھی نہیں. اب رات بھر 50 جاتے ہیں, 50 آتے ہیں, 50 جاتے ہیں, 50 آتے ہیں, ایک آدمی 15 مرتبہ گیا. اب کچھ آدمی اب ہم کو نہیں لگی, نہیں جائیں گے. نہیں جاؤ, لگی ہو کہ نہ لگی ہو, حکم ہے بادشاہ کا, جاؤ. عجیب حالت ہے, رات بھر بیچارے 50 آتے, 50 جاتے, 50 آتے, 50.
اب گالیاں بھی دے رہے مگر اب کیا کریں، کھلا دیا، اب کیا کریں، اب کیا پتھرے لڑیں گے؟ اب اللہ کی شان کو دیکھیے، CID سامنے والی فوج کا کہیں سوراخ لگا کے تاک لگا کے بیٹھا تھا کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دیکھیں کیا تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ لڑائی ہونے والی صبح کو۔ اس نے جو دیکھا تو اس کی تو عقل حیران ہو گئی کہ یہ رات بھر کی تیاری کر رہے ہیں، 50 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، 50 آتے ہیں۔ اس نے اسٹیمیٹ لگایا تو 12-13 ہزار آدمی ہوتے ہیں۔ او بہت پولیس اس کے پاس، ہم کو دھوکہ دیا گیا، یہ دھوکہ دیا گیا۔ بھاگا ہوا گیا اپنے سپہ سالار کے پاس، بولے حضور صلح کر لیجئے۔ بولے کیا ہے؟ بولے پوچھئے مت، صلح کر لیجئے۔ بولے بتاؤ بھی تو۔ بولے سرکار کیا بتاؤں، رات بھر آنکھ کا پلک نہیں مارا۔ بولے پھر کیا دیکھا؟ بولے سرکار کیا بتاؤں، 50 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، 50 آتے ہیں، 12-13 ہزار کا لشکر ہے۔ یہ دروازہ کھلا تو یہ چٹنی ہو جائے گا، سب چٹنی، آپ صلح کر لیجئے۔ استعفیٰ بھیج دیا، بادشاہ نے قبول کر لیا، صلح ہو گئی، حکیم صاحب کی بنی بنائی رہ گئی۔ تو کرامت اس کو کہتے ہیں، الٹا ڈالو سیدھا پڑے، الٹا ڈالو سیدھا پڑے، اوندا ڈالو تو ابھی سیدھا پڑے۔ جی اس میں جو صاحب علم ہے ان کو معلوم ہے کہ ہماری تلاوت بھی صحیح نہیں، ہماری کرت بھی صحیح نہیں، تلفظ بھی صحیح نہیں، مگر ایک دن کی چھٹی بھی تو نہیں۔ یہ ہے کرامت، نہیں تو اور کیا چیز ہے بتائیے؟ اب لوگ نہ مانے اس کا کیا علاج بھائی صاحب؟ جی